فرجهم حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلا، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بلند صلوات۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة۔ بلند ترین صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اذان واجب الاحترام، پچھلے 6 دنوں سے مسلسل اس آیے مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہوئے وسیلے کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ جو بھی دے رہا ہے دے اللہ رہا ہے، وسیلہ علی دے رہا ہے، عطا اللہ کر رہا ہے مگر ید اللہ علی کے ہاتھوں سے دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا بدعت نہیں ہے، عبادت ہے۔ وسیلے سے دعا مانگنا
بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ وسیلے سے دعا مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ رسول خدا کی عادت ہے، چونکہ مسلسل رسول خدا اسی انداز سے دعا مانگتے تھے۔ وسیلے سے دعا مانگنا بدعت نہیں ہے، بلکہ خود سنت الہی ہے۔ کہ آپ نے سنا حضرت آدم جب معافی مانگ رہے تھے اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ تھے، مگر اللہ نے اپنی سنت قائم کرنا چاہی کہ اے میرے آدم نبی، تو بھی اگر چاہتا ہے تجھے کچھ عطا کروں تو مجھے علی کا واسطہ دے۔ اب یہاں پر ایک اور آیت آج قرآن پاک سے پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ مریم کی آیت ہے۔ یہاں پر حضرت مریم کا واقعہ ہے کہ حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس، جبریل تو جانتے ہیں فرشتہ، اللہ کا فرشتہ ہے، حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آ گئے، فتمثل لہا بشراً سویا۔ حضرت جبریل بشری صورت میں حضرت مریم کے پاس آ گئے تو حضرت مریم گھبرا گئیں، حضرت مریم پریشان ہو گئیں، کہا میں نے قریب نہ آنا، میرے نزدیک نہ آنا، میں شریف خاتون ہوں۔ تو حضرت جبریل نے کہا نہ گھبرائیے، انما انا رسول رب کی لأہب لکی غلاما زکیہ، کہ اے مریم پریشان نہ ہونا، میں جبریل ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور تمہیں عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بھائی یہ خبر اگر دینی تھی تو کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا تھا؟ اگر مریم کو بتانا تھا کہ مریم ہم تمہیں بغیر شوہر کے بچہ دینے والے ہیں تو یہ اللہ مریم کو ڈائریکٹ بتا دیتا، مگر اللہ نے اپنے اور مریم کے درمیان جبریل کو وسیلہ بنایا۔ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا جا کے مریم کو خبر دے۔ اب ایک جملہ ہدیہ کرنے کی اجازت دیجئے بھائی، اب ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، اب ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم علی کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں۔ بھائی اللہ نے اپنے اور مریم کے درمیان جبریل کو وسیلہ بنایا، ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو استاد جبریل کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ہم جب وسیلہ بناتے ہیں تو استاد جبریل کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا، ہم استاد جبریل کو وسیلہ بناتے ہیں۔ عزیزان محترم بہت آیات ہیں، لیکن مسلسل مختصر ایک دو آیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور پھر موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کوشش کیجئے یہ آیتیں جیسے میں نے 5 دن پہلے غالباً کہا تھا کہ دیکھیے یہ آیات جو ہیں نا جس میں فضائل اہل بیت ہیں، کم سے کم یہ آیتیں اپنے بچوں کو یاد کرا دیں، یہ آیتیں ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا اہل سنت کے ایک عالم دین نے کہا کہ 350 آیتیں قرآن میں علی علی کر رہی ہیں، تو کم سے کم وہی 350 نہیں تو 35 آیتیں تو ہمارے بچے کو یاد ہونی چاہیے، بچے کو کم۔ اور اچھا یہ ایسا نہیں کہ ہو نہیں سکتا، میں آپ کو مثال دوں، یہ تو پاکستان ہے نا، پاکستان پورا اسلامی ملک ہے، پھر بھی قرآن یہاں لوگ پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، کبھی نہ کبھی فاتحہ خوانی میں پڑھ ہی لیتے ہیں قرآن سے، پھر بھی یورپی ممالک سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ ایک یورپ کا واقعہ سناؤں، 4 سال کا بچہ تھا، ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے ہم انگلینڈ میں تھے، تو ہم نے وہاں پہ تقریر کی اور ہم نے کہا کہ یہی بات کہی کہ اپنے بچوں کو وہ آیتیں یاد کرا دو جن میں
بالکل کلیئرلی واضح طور پر فضائل مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نظر آ رہے ہیں. حالانکہ پورا قرآن علی علی کر رہا ہے، لیکن کچھ آیتیں بہت واضح ہیں، جیسے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، جیسے انما ولیکم اللہ، جیسے انما یرید اللہ. یہ وہ آیتیں ہیں جو بالکل واضح طور پہ اہل بیت کے لیے ہیں، ائمہ اطہار کے لیے. تو میں نے کہا بھائی کم سے کم یہ آیتیں اپنے بچوں کو یاد کروا دیں. تو انہوں نے کہا مولانا ہمیں کچھ آیتیں آپ دیجئے. میں نے 10 آیتیں دیں. کل انہوں نے ایک ویڈیو میرے پاس بھیجا، 4 سال کا بچہ تھا. 4 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس نے 4 آیتیں یاد کر لی تھیں. انما ولیکم اللہ، انما یرید اللہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو میں نے پوچھا یہ کیسے اس نے یاد کی؟ وہ رات کو سو کے صبح تو حافظ تو نہیں ہو گیا. اس کے ماں باپ نے کہا ہم نے محنت کی، مسلسل اسے یاد کرائی. دیکھیے میں ایک پیغام دے کے چلا جاتا ہوں، 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں، اس میں کئی باتیں کرتا ہوں. اس کے بعد کام آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ ہیں جو اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر کے کسی اچھے کام کی طرف لے جا سکتے ہیں. اب مثلا ایک جگہ پہ میں نے یہی 500 صلوات کا کہا تھا، ٹورنٹو میں، بہت سال پہلے کا واقعہ ہے، کینیڈا میں. میں نے بچوں کو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جتنے بزرگ ہیں 500 صلوات پڑھ کے آئیں. یہ پہلی مرتبہ تھا جب میں دیکھ کر حیران ہو گیا. ایک چھوٹا بچہ آیا مجلس کے بعد، اس نے کہا مولانا میں نے بھی 500 صلوات پڑھی ہیں. تو میں نے کہا تمہیں کیسے شوق ہوا؟ کہا گھر میں دیکھا بابا بھی 500 صلوات پڑھ رہے تھے، اماں بھی 500 صلوات پڑھ رہی تھی، مجھے بھی کہا بیٹا تو بھی پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ لے. دیکھیے ماں باپ بچوں کو موٹیویٹ کریں. لیکن جب میں ہر روز ہاتھ اٹھواتا ہوں، بزرگ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن بچے شاید 500 صلوات پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. شاید ان کو کسی نے کہا نہیں، لیکن میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، ہر ایک انسان 500 صلوات پڑھے اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے. اب کل ہمارا گفتگو کا محور کچھ اس طرح پہ پہنچا تھا کہ دیکھیے امام زمانہ کے ہم سب عاشق ہیں، ہم سب امام کا انتظار کرنے والے ہیں. تو امام زمانہ کے وسیلے سے ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، اتنی برکتیں مل رہی ہیں، اتنا رزق مل رہا ہے. تو امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی صفات کیا ہیں؟ ہم نے کہا ایک صفت یہ ہے کہ انتظار حقیقی ہو، جھوٹا انتظار نہ ہو، زبانی انتظار حقیقی. میں نے مثال دی نا، مثال کہ بھائی گھر پہ آپ کے کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، آپ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں. وہ مولوی آپ کو پسند نہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کے مجلس تیار کرے، تو امام کو وہ شیعہ، وہ نوکر کیسے پسند ہوگا جو امام کے آنے کے بعد تیاریاں شروع کرے؟ تیاری ابھی سے کرنی ہے بھائی. کہ تیاریوں میں سے ایک تیاری کیا ہے؟ آپ نے سنا، تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ ہے کہ اپنا پیسہ واجب خمس کے علاوہ، اپنا پیسہ خمس دینا تو واجب ہے، اس کے علاوہ اپنا پیسہ امام پہ خرچہ کرو. کیسے خرچہ کرو؟ 15 شعبان کا جشن مناؤ، دعائے ندبہ کے پروگرام رکھو. اور کیسا کرو؟ امام نے فرمایا اگر تم ہمیں ڈائریکٹ پیسہ نہیں دے سکتے تو دیکھو ہمارے مومنین میں کون ضرورت مند ہے، اسے دے دو، ہمیں مل جائے گا. یہ ساری تیاریاں ہیں. یعنی امام موٹیویٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مدد کرو. اب پاکستان میں بھی ہر جگہ اکثر نظر آتا ہے، ایک کھرب پتی مومن ہے، خمس بھی دے رہا ہے، ماشاءاللہ واجبات پہ عمل کر رہا ہے. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی اور کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں. اس کے ساتھ میں پڑوسی بیچارہ رات کو بھوکا سوتا ہے، اسے علم بھی ہے مگر اس کی فکر نہیں کرتا. اور یہ سنیے، روایت ہے، حدیث ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی چاہے مسلمان نہ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، غیر مسلمان ہو، وہ اگر بھوکا سو گیا اور آپ کھانا کھا کر سوئے تو اللہ کی نظر میں آپ گناہ کر کے سوئے ہیں. خدایا میں نے کیا گناہ کیا؟ میں تو اپنا کھانا کھا کے سویا. ہاں تم نے گناہ یہ کیا، تم نے اپنے پڑوسی کی فکر نہیں کی. یا مسلمان کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلمان. تو اب اندازہ لگائیے کہ مسلمان اور مومن کا اور کتنا زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ سارے صفات ہیں انتظار کرنے والوں کی، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. انتظار کرنے والوں کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے؟ کہ کبھی اس آنکھ سے اب گناہ نہ کرے جس آنکھ سے غم حسین میں روتا ہے، کبھی ان کانوں سے گناہ نہ کرے جن کانوں سے یا حسین کی آواز سنتا ہے. آج میں ایک اور صفت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انتظار کرنے والوں کی صفت میں سے ایک بہت ضروری صفت کیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، شیخ مفید کو انہوں نے فرمایا، خود بارہویں سرکار نے، کہ جانتے ہو کہ ہمارے ظہور میں تاخیر کی سبب کیا ہے؟ کیوں ہم دیر میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے امام کا ظہور آپ کے ہاتھوں میں ہے، ویسے ہے تو اللہ کے ہاتھوں میں، لیکن آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے ہاتھ میں بھی، ہمارے ہاتھ میں بھی. ہاں بالکل.
اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ میں ایک آسان سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی ایک آدمی ہے، اس کے پاس بچہ نہیں ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہے۔ اب بچہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، بچہ اللہ ہی دے گا نا، لیکن آپ کے ہاتھ میں بھی ہے نا کہ جب آپ شادی کریں گے تو آپ کو بچہ ہوگا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ ایک آدمی تھا، اس نے حرم امام رضا میں دعا کی، یہ وسیلے پہ اور شرائط دعا پر بھی ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس نے حرم امام رضا میں آ کے دعا کی، کہا مولا مجھے بیٹا دے دے، مولا مجھے بیٹا دے دے، مولا مجھے بیٹا دے دے۔ اور دعا کرنے کے بعد جب حرم سے باہر نکلا تو کسی نے ایک بچہ اس کو پکڑا دیا، کہا یہ بچہ لو۔ تو اس نے مڑ کر کہا مولا میں نے کہا تھا بیٹا دے دو، آپ تو جانتے میرے پاس بیوی بھی نہیں ہے، میرے پاس تو بیوی بھی نہیں ہے، اب میں شرما رہا تھا آپ کو کہوں مجھے بیوی دیجیے تو آپ تو سمجھ جائیں نا مجھے شادی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز وآل محمد۔ تو اب بچہ ہونا آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے، اللہ چاہے گا تو دے گا، لیکن اب آپ نے شادی نہیں کی، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ شادی نہیں کر رہے تو آپ کو بچہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی اسی طرح کی مثال ہے کہ امام کا ظہور آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ کیسے؟ آپ اگر نیک نمازی بن جائیں گے، آپ اگر تیار ہو جائیں گے امام کے ظہور کے لیے تو آپ امام کے ظہور کو قریب کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ تیار نہیں، اگر آپ امام کے ظہور کے لیے تیاری نہیں کر رہے، آپ امام کے ظہور کو دور کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ اور وہ دور کرنے والا کون سا سبب ہے؟ امام فرماتے ہیں اے شیخ مفید جانتے ہو ہمارے ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ مختلف مقامات پہ امام نے یہ پیغام دیا، ہم تو آنا چاہتے ہیں، ہمارے ظہور میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو مومنین آپس میں لڑتے ہیں نا، یہ جو مومنین کا اختلاف ہے نا، یہی ہمارے ظہور میں تاخیر کا سبب ہے۔ یعنی جتنے مومن آپس میں لڑتے ہیں ان کی وجہ سے امام دیر میں آ رہے ہیں، یعنی جتنے مومن آپس میں لڑتے ہیں وہ امام کے ظہور کو ڈیلے کروا رہے ہیں، دیر میں کروا رہے ہیں۔ اب دیکھیے شیعہ ہو اور اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے امام کے ظہور کو دیر میں کر رہا ہو، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے، دیکھیے دنیا میں ہمیں کتنا سال رہنا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80، 90، 100 سال کے بعد تو مر جائیں گے نا۔ اگر زندہ بھی ہو تو وہ مردے ہی کی طرح ہوں گے، چل نہیں سہیں گے، لیٹ نہیں سہیں گے، ادھر درد ادھر درد۔ بھائی 70-80 سال کے بعد جانا ہے۔ اب اس 70-80 سال میں اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی، کسی نے ہمیں نقصان دیا بزنس میں، کسی نے بیٹی کی طلاق دلوا دی، کسی نے بچے کا نقصان کروا دیا، اور وہ ظاہراً زبانی مومن بھی ہے، کیونکہ حقیقی مومن کبھی ایسے ظلم نہیں کرتا، لیکن زبانی مومن کر سکتا ہے۔ زبانی مومن وہ ہے جو نام کا شیعہ ہے، کلمہ بھی شیعہ والا پڑھتا ہے، لیکن دل سے مولا علی کو نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر دل سے مولا علی کو مانتا تو جو دل سے مولا علی کو مانتا ہے وہ مولا کی بات بھی مانتا ہے۔ علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی ذات کو بھی مانتا ہے تو علی کی بات کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ شیعہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تو کہتا ہے، لیکن نامحرم کو اگر دیکھتا ہے، گانے اگر سنتا ہے، غیبت اگر کرتا ہے، حرام حلال کا اگر خیال نہیں رکھتا، خمس اگر نہیں دیتا، عبادات پہ اگر عمل نہیں کرتا، امام خود فرما رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر کوئی ہمارا شیعہ ہے، اگر کوئی ہمارا چاہنے والا ہے تو ہمارا شیعہ ہماری اطاعت کرتا ہے۔ امام خود فرما رہے ہیں ہمارا شیعہ ہمارا مطیع و فرما بردار ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں، دیکھیے انسان دنیا میں جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ نہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو بچے سے محبت ہے، اب بچے نے کہا بابا مجھے بائسیکل لے کے دو، یہ سائیکل لے کے دو۔ اب آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوں، کیونکہ بچے سے محبت ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ قرضہ مرضہ لے کے بچے کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ بھائی تمہارے پاس تو پیسہ نہیں، کیوں لے رہا ہے؟ بیٹے نے کہا، بیٹے سے محبت ہے، ایسے ہی ہے نا، باپ سے محبت ہے، باپ نے کہا بیٹا فلاں چیز آج لے کے دو۔ اب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن کدھر نہ کدھر سے کہیں نہ کہیں سے پیسہ لے کے باپ کی خواہش پوری۔ کیوں بھائی کیوں کر رہے ہو؟ بابا کو بول دو بابا پیسہ نہیں ہے، کہ نہیں جی بابا سے محبت ہے، کیسے بابا کو نہ کہوں، جیسے بابا کا حکم آیا اطاعت کروں گا، جیسے اماں کا حکم، جن سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت، بیوی نے کہا فلاں چیز چاہیے فلاں کام کرو تو فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہمارا لائف سٹائل یہی ہے اور انسانی فطرت بھی یہی ہے، جس سے محبت ہے اس کی اطاعت، اس کی بات مانتے ہیں۔ اب ادھر دعویٰ ہے امام علی کہہ رہے ہیں
کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جی مولا آپ سے محبت ہے. تو امام کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو نماز تہجد پڑھنا شروع کر دو. تو ہم کہہ رہے ہیں مولا نیند آ رہی ہے. امام کہہ رہے اگر مجھ سے محبت ہے تو نامحرم کو دیکھنا چھوڑ دو. تو شیطان کے وسوسے میں آگے کوئی جوان شاید کہہ دے مولا آپ سے محبت تو ہے لیکن جی چاہ رہا ہے. ہاں دیکھیے یہ ایک محبت ہوئی. میں آپ کو پھر ایک اور مثال دوں. اب ایک بیٹا ہے اپنے باپ کو کہتے ہیں بابا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. لیکن آدھی رات کو اس کا باپ نیند سے اٹھتا ہے، کہتا ہے بیٹا مجھے پانی چاہیے، ایک گلاس پانی کا تو دے دے. بیٹا اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، موبائل پہ کھیل رہا ہے اور وہیں پہ کہہ رہا ہے بابا محبت تو آپ سے بہت ہے لیکن ابھی پانی دینے کا موڈ نہیں ہے، میں لیٹا ہوا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں. اچھا ایک دن چلو تھکا ہوا ہے، دوسرے دن صبح اٹھا وہی بیٹا، اس نے کہا بابا آپ سے بڑی محبت ہے. باپ کو خوشی ہوئی. پھر رات کو باپ کو پیاس لگی، بوڑھا باپ ہے بیچارہ، ہاں باپ کو پیاس لگی. پھر وہیں بیٹ سے کہا بیٹا ایک گلاس پانی تو دے دے. پھر بیٹے نے وہیں اپنے بیٹ پہ لیٹ کے کہا بابا آپ سے محبت تو بڑی ہے لیکن پانی دینے کا موڈ کوئی نہیں ہے. آج ہم مولا علی کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، اہل بیت کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. مولا آپ سے بڑی محبت ہے. مولا کرے اچھا مجھ سے محبت ہے تو میری خاطر کسی بھی شیعہ سے دشمنی نہ رکھو. اگر مجھ سے محبت ہے تو میری خاطر تمام شیعوں آپس میں متحد ہو جاؤ. اگر مجھ سے محبت ہے کسی مومن میرے چاہنے والے سے، چاہے زبانی چاہنے والا ہو، میرے چاہنے والے سے کبھی دشمنی دل میں نہ رکھو. ہم کہتے ہیں مولا آپ سے محبت تو بڑی ہے لیکن اس نے تو مجھے نقصان دلایا ہے بزنس میں کیسے اس سے دشمنی چھوڑ سکتا ہوں. مولا کرے میری خاطر چھوڑ دو، میری خاطر چھوڑ دو. اگر امام سے محبت ہوگی تو انسان کیا کرے گا؟ امام کی خاطر چھوڑ دے گا. دیکھیے ایک مرتبہ بات ہو رہی ہے شیعہ اور غیر شیعہ کی، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک مرتبہ بات ہو رہی شیعہ اور شیعہ کی، کہ شیعہ اور شیعہ. میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے ہم سب کی ڈیلی لائف میں یہ ایک نارمل بات ہے کہ کبھی کوئی ہمارا شیعہ رشتہ دار دوست وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے. ایک نارمل بات ہے، لائف ہے یہی. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب تھے، انہوں نے جناب کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. یہ پرسنل واقعہ بتا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ آدمی اچھا نہیں ہے، بس اس سے میں قطع تعلق کرتا ہوں. اب جب میں نے یہ کہا کچھ ہی دنوں کے بعد ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، وہ شخص بھی بیٹھا تھا. مصائب امام حسین شروع ہوئے. ابھی میں نے رونا شروع نہیں کیا تھا لیکن اس شخص نے جس نے مجھے تکلیف دی تھی اتنا رو رہا تھا، چیخ کے رو رہا تھا. میں نے ایک منٹ کے لیے سوچا کہ میں کیسے ایسے شخص کے ساتھ ناراض ہو سکتا ہوں جو غم حسین میں تڑپ کے رو رہا ہے. وہ وقت تھا اور وہ دن تھا. میں نے کہا اس نے مجھے تکلیف دی، میں نے اس سے بخش دیا اور میں اس سے دشمنی کبھی نہیں رکھوں گا. کبھی کسی سے دشمنی نہ رکھی ہے. مومن سے، عاشق مولا سے، جو مولا کا چاہنے والا ہے. اور اب سنیے اگر آپ نے یہ دنیا میں اپنے دل سے بغض اور دشمنی ان سے نکال دی جو مولا کے چاہنے والے تھے، زبانی چاہنے والے تھے، اور انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو گیا، انہوں نے آپ کی غیبت کی، آپ پہ تہمت لگائی، آپ کے بچے کی طلاق دلا دی، آپ کے بزنس میں نقصان کیا. زبانی شیعہ بھی ہیں مگر آپ نے ان سے دشمنی صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ کم سے کم زبانی شیعہ ہے، کیونکہ کم سے کم مجلس میں آنے والا ہے، کیونکہ کم سے کم عزاداری کرنے والا ہے. حقیقی شیعہ ہوتا تو آپ کو وہ نقصان نہ دیتا، حقیقی شیعہ ہوتا تو آپ کی غیبت نہ کرتا، حقیقی شیعہ ہوتا تو آپ پہ تہمت نہ لگاتا، حقیقی شیعہ ہوتا تو بزنس میں آپ کو دھوکہ نہ دیتا. لیکن کیونکہ کم سے کم ظاہری طور پہ زبانی شیعہ ہے آپ نے اس سے دشمنی نہیں رکھی. اب آپ کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ سنیے روایت میں ملتا ہے قیامت کے دن، اب یہ امام کے چاہنے والوں کی صفات ہے، امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ بھائی ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ امام کی خاطر اختلافات کو چھوڑ دیں. اب روایت میں سنیے، روایت میں ملتا ہے قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا. یہ نبی نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ زاہد نہیں ہے، یہ عابد نہیں ہے. اچھا عابد کھڑے ہیں حساب کتاب دینے، زاہد کھڑے ہیں حساب کتاب دینے، عالم کھڑے ہیں حساب کتاب دینے. اللہ کہے گا تم لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جاؤ. عجیب بات ہے.
اب یہ محشر والے قیامت والے سب حیران، انہوں نے کمال کیا کیا، انہوں نے کتنی نہ زیادہ نمازیں ہم سے پڑھی، ہم تو عابد تھے، انہوں نے ہم سے زیادہ کتنا ماشاءاللہ نیک کام کیا، ہم تو زاہد تھے، انہوں نے ہم سے زیادہ کیا کام کیا، ہم تو عالم تھے، یہ سب کھڑے ہیں حساب کتاب دینے۔ اب کوئی پوچھ نہیں رہا ان سے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، فرشتے دروازے پہ پوچھیں گے تم نے کام کیا کیا تھا جس کی وجہ سے بغیر حساب کتاب جنت میں جا رہے ہو؟ کہا ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، کوئی ہزاروں رکعت نمازیں نہیں پڑھی، کوئی لاکھوں درہم و دینار ہم نے خیرات میں نہیں دی، جیسے نارمل کام ہوتے ہیں، واجبات پہ عمل کیا، ہر حرام کو چھوڑا، لیکن ایک بات تھی جس کی وجہ سے اللہ بغیر حساب و کتاب ہمیں جنت میں ڈال رہا ہے، بھیج رہا ہے، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہم نے دنیا میں زندگی میں کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہیں کی۔ ہم نے اگر دشمنی کی تو خدا کے دشمن سے کی، اگر دشمنی کی تو نبی اور علی کے دشمن سے دشمنی کی، ہم نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے دشمنی نہیں کی۔ کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا، مومن تھا ظاہراً زبانی، اس نے ہمیں غیبت کی ہماری، ظاہراً مومن تھا زبانی، ہم نے اپنی ذات کی وجہ سے دشمنی نہیں کی۔ ہاں اگر علی کا دشمن تھا ہم نے دشمنی کی، نبی کا دشمن تھا ہم نے دشمنی کی، خدا کا دشمن تھا ہم نے دشمنی کی۔ دیکھیے کتنی آسانی سے جنت میں انسان بغیر حساب و کتاب جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات بھی سنیے، جب آپ کسی مومن سے دشمنی ذہن میں رکھتے ہیں نا، جب آپ معاف نہیں کرتے، نقصان آپ کو ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نقصان آپ کو کیا ہوتا ہے۔ یہ جو شوگر کی بیماری ہوتی ہے نا، اس کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آپ کے وجود کے اندر بغض و کینہ اور دشمنی، اور وہ کیسے ہوتا ہے ابھی بتاتا ہوں۔ کہ بھائی ایک آدمی نے آپ کو 10 سال پہلے گالی دی، 10 سال سے جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے نا، کیونکہ ابھی آپ نے معاف نہیں کیا، کیونکہ آپ نے ذہن سے نہیں نکالا، جب وہ نظر آتا ہے آپ کو کانٹا چبھتا ہے۔ 10 سال پہلے اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ نے کہا بخش دو، معاف کر دو، یہاں اس نے گالی دی، تم چھوڑ دو، معاف کر دو، تو تم زیادہ سکون میں رہو گے۔ لیکن یہ جو تم معاف نہیں کرتے نا، ایک بیچارے مومن نے کہا، مجھے بزرگ تھا، اس نے کہا 50 سال پہلے میں تقریباً 15-16 سال کا تھا، فلاں نے مجھے یہ جملہ کہا، ابھی تک میں اس سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا تم 50 سال سے خود عذاب میں ہو، جب معاف کر دو تو کیا ہوگا؟ تمہیں سکون ملے گا۔ میں نے معاف کر دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ نے چاہا تو اسے سزا دے گا، اللہ نے نہیں چاہا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ میں نے اپنی طرف سے اپنے ذہن سے نکال دیا۔ یہ صفت ہے امام زمانہ کے انتظار کرنے والوں کی، بلکہ میں یہ کہوں یہ ڈیوٹی ہے، یہ واجب ہے ہم پر۔ امام کرے مومنوں میں آنا چاہتا ہوں، میرے آنے میں جو دیر ہو رہی ہے نا، تم لوگوں کا اختلاف، آج تو ہم شیعہ سنی کی اتحاد کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان اور ادیان ابراہیمی والے ہیں وہ سب بھی مل سکتے ہیں۔ یعنی جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، ان پر بھی آخر کتاب نازل ہوئی تھی، انجیل ہے، تورات ہے، اور اس کے اندر مولا علی کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر مولا رسول خدا کا ذکر موجود ہے۔ اگر کل یا پرسوں کی 2 مجلسیں باقی ہیں، یاد رہا اور وقت رہا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ مولا علی کا نام انجیل میں 30 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ انجیل میں اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ علی مولا ہے، یہ موجود ہے، آیتیں آج بھی موجود ہیں۔ اگر غریبوں کا مددگار ہے تو علی مولا ہے، اگر انبیاء کا مشکل کشا ہے تو علی مولا ہے، یہ آج موجود ہے انجیل میں آیتیں۔ ہم تو باتیں یہ کر رہے ہیں کہ عیسائیوں تم بھی ہمارے قریب آ جاؤ، تمہاری کتاب میں ہمارے مولا کا ذکر ہے، اور پھر جب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھر والے ہی آپس میں نہیں بن رہے، شیعہ آپس میں نہیں بن رہے، تو پھر باہر والوں کی کیا بات کریں؟ کم سے کم شیعہ بنے۔ پاکستان میں کتنے گروپ ہو گئے؟ اب مجھے آپ کے اس علاقے کے اس گاؤں کی مجھے خبر نہیں، لیکن جتنے بھی گروپ ہیں، اگر ضرورت کی بنیاد پہ بنے ہیں مختلف گروپ کہ بھائی آپ کا کام ہے پانی دینا، آپ کا کام ہے روٹی دینا، آپ کا کام ہے صفائی کرنا، 3 گروپ ہو گئے نا، ضرورت کی بنیاد پہ بنے تو کرو، لیکن 3 آدمی پانی دے رہے ہیں، ضرورت 1 آدمی کی ہے،
تو یعنی یہ ہر ایک نے دکان کھولی ہوئی ہے. اب یہ تینوں دکاندار آپس میں دشمنی میں بھی لگے ہوئے ہیں. یہ اس کو خراب کر رہا ہے, وہ اس کو خراب کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ گندا, وہ کہہ رہا ہے وہ گندا. آخر میں دیکھو اللہ کی نظر میں سارے گندے, کیونکہ ظاہری بات ہے اختلاف کرنے والا اللہ کو کہاں پسند ہوگا. تو خدا را آئیے کوشش کریں کہ اپنے اندر یہ صفات کریٹ کریں, امام زمانہ کے عاشقوں کی صفات, امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ڈیوٹی, اور امام کے وسیلے سے اپنی اصلاح کریں, اپنے اندر چینج لے کر آئیں. اب میں نے آپ کو اسی لیے تو یہ صلوات والا ٹاسک دیا تھا کہ آپ کے اندر چینج آئے, اور اسی لیے کل ایک دوسرا بھی ٹاسک دیا تھا. دیکھو کتنے مومنین اس پہ عمل کر کے آئے. میں نے کہا تھا کہ دیکھو اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کے ہاتھ پاؤں چوم کے آؤ. پھر میں نے کہا اگر مرحوم ہو چکے ہیں تو ایک مرتبہ سورہ دخان ہدیہ کر کے آؤ. پھر میں نے کہا اگر دخان نہیں پڑھ سکتے ایک مرتبہ الحمد, 30 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے آؤ. اب میں ایک سوال پوچھوں گا, جس نے ان تینوں میں سے ایک پر بھی عمل کیا ہے اس نے ہاتھ اٹھانا ہے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ سارا مجمع ہاتھ اٹھائے گا. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے مومنین نے ہماری بات مان لی ہے. مشکل کام میں نے نہیں دیا تھا. جس نے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومے یا ان کو سورہ دخان ہدیہ کیا اگر مر چکے ہیں, یا حمد اور 30 قل واللہ دیے, وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ تعداد تو اچھی خاصی ہے, اچھی خاصی, لیکن میری امید تھی کہ سارا مجمع ہاتھ اٹھاتا. اس ہو کہ کوئی بات نہیں. اب جس نے 500 صلوات پڑھی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ بچوں نے 500 صلوات پڑھی ہے. صلوات والوں کی تعداد گھٹ گئی ہے, تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. باہر کے بلند ترین صلوات والے محمد وعجل. یہ پریکٹس کرتے, جو آپ باتیں سن رہے ہیں اس پہ عمل کیجیے. ایسے پڑھی ہے کہ اس میں جو لکھا ہے وہ بھی ہمیں پتا. واہ طوفان کا مطلب ہے واہ, دھواں, جب آسمان دھواں, ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا. واہ صداقت یہاں سے ہوتا ہے, اس میں قوم تباہ کا ذکر ہے, واہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے, واہ اس میں مختلف قسم کے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو جو ہمارے آباؤ اجداد ہم سے پہلے مر چکے ہیں انہیں لے آؤ. واہ. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے مجھے ایک ڈبل پروف دیا. انہوں نے سورہ دخان کا ترجمہ سنایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب قرآن پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پتہ تو چلے کہ کیا لکھا ہے. ہم یہی تو مسلسل کہہ رہے ہیں. واہ واہ ماشاء اللہ, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, یہی. واہ واہ ماشاء اللہ, بالکل صحیح ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے اہل سنت کے بھائی ہیں اور ہم شیعہ بھی اگر انشاءاللہ قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی شروع کر دیں تو میرے خیال میں ہمارے سارے سنی اگر نہیں کم سے کم 50% سنی بھائی شیعہ ہو جائیں گے. کیونکہ جب وہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کا ترجمہ سنیں گے اور پھر اپنی ہی کتابوں میں اس کی تفسیر دیکھیں گے کہ اعلان غدیر کا حکم ہے, تو پھر شیعہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. اور یہ جو دور ہو رہے ہیں ہمارے بھائی, دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے. خدا را بہت اچھی بات کی بزرگ نے کہ قرآن کو پڑھو بھی, قرآن کو سمجھو بھی. تو جیسے میں نے کہا کم سے کم 10 آیتوں سے شروع کیجئے. یہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو 10 آیتیں مولا علی کے شان میں جو ہیں وہ سکھائیے, پھر اس کو بڑھائیے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک سال میں آپ کے بچے اگر ہر ہفتے میں ایک آیت بھی یاد کریں تو کتنی آیتیں ہوں گی, ایک سال میں 52 آیتیں ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ ایک بہت اچھا کام ہے. لیکن وسیلہ اہل بیت سے نجات ملے گی, اس کے علاوہ نجات نہیں ملے گی. اور جو میں نے ڈیوٹیز کی بات کہی نا کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ڈیوٹی کیا ہے, اب سنیے جو سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی کیا ہے. فرمایا امام نے کہ دیکھو ہماری جدائی پر گریہ کرنا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, یہ واجب ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں ہے, کتاب میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, مختلف روایات ہیں. ایک نے امام سے پوچھا, اس نے کہا امام آپ کی حکومت کب ہوگی, آپ کی حکومت کب ہوگی. امام نے ایک سوال پوچھا, کیا تم اتنا ہمارے لیے تڑپتے ہو کہ صبح اٹھتے ہی جب تم دیکھتے ہو کہ ابھی ہمارا ظہور نہیں ہوا اور ہماری دوری پہ تڑپ کے روتے ہو.
کیا اتنی تڑپ تمہارے اندر ہے کہ تم ہمارے لیے اتنا تڑپ رہے ہو کہ آنکھ کھولی اور تم نے دیکھا کہ ابھی تک امام کا ظہور نہیں ہوا اور تم نے رونا شروع کر دیا ہو؟ کیا اتنی تڑپ ہے؟ میں ایک مثال دوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ، ماں جو ہے اس کے ساتھ سو رہا ہے، 1 مہینے کا بچہ، اب ماں اٹھی، یہ 1 مہینے کا بچہ نظر نہیں آ رہا، پورے گھر میں ڈھونڈا بچہ نظر نہیں آ رہا، اب ماں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ 2-4 گھروں میں پڑوسیوں کے بھی پوچھ لے، رشتہ داروں کے بھی پوچھ لے کہ بچہ نہیں ہے، تو وہ تو رونا شروع ہو جاتی ہے، چیخنا شروع ہو جاتی ہے، میرا 1 مہینے کا بچہ کہاں چلا گیا؟ ایسا ہے نا، ایسا ہی ہے نا بھائی. کیوں رو رہی ہے؟ کیونکہ اس سے اتنی محبت ہے، اتنی اٹیچمنٹ ہے، اتنی کنیکٹڈ ہے اپنے بچے سے کہ 10 منٹ کے لیے بچہ نظر نہیں آ رہا اور 10 منٹ کے بعد اس کا اپنا شوہر بچہ لے کے آ جائے فار ایگزامپل، وہ اس سے لڑنا بھی شروع ہو جاتی ہے کہ کمبخت بتا کے لے جاتا نا، میں ایک 10 منٹ سے ڈھونڈ رہی ہوں، رو رہی ہوں. بھائی ایسا ہی ہے نا، یہ محبت ہمارے دل میں امام کے لیے افسوس 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 نظر نہیں آ رہی کہ ہر روز اٹھو اور امام کی دوری پر گریہ کرو، اور یہ ڈیوٹی ہے. امام فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں روتا ہے، یہ مصائب میں رونے والوں سنو، امام فرماتے جو ہمارے غم میں روتا ہے، جو ہماری مظلومیت پہ روتا ہے، اس کا سانس لینا اللہ عبادت لکھتا ہے. یہ چیز صرف رمضان میں ملتی ہے سب کو کہ بھائی روزہ رکھو تو سانس لینا بھی عبادت، مگر یہاں امام فرما رہے ہیں جو ہمارے غم میں روتا ہے، جو ہماری دوری پر آنسو بہاتا ہے، جو ہمارے مصائب پہ تڑپ تڑپ کے روتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتو اس کے سانس لینے کو بھی عبادت لکھ دو. اس سے بڑی رحمت. دوسرا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، قرآن پڑھے گا، تب عبادت لکھا جائے گا. آپ سانس لیں گے، غم حسین میں روئیں گے، عبادت لکھا جائے گا. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت کرنا چھوڑ دیں، نہیں نہیں نہیں. اگر آپ نماز پڑھنا چھوڑیں گے امام کا دل دکھ ہوگا، امام کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، ہمارا مومن گناہ کیوں کر رہا ہے. لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے گریے کا ثواب کتنا زیادہ ہے. امام فرما رہے ہر روز ہماری دوری پہ گریہ کرو لوگو. جیسے میں نے ماں کی مثال دی، ایک ماں اپنے بچے کو نہ دیکھے تھوڑی دیر کے لیے کتنا روتی ہے. اے مومنو، امام زمانہ کی دوری پر گریہ کیا کرو، رو رو کر کہا کرو مولا اگر آج تک ہم نے تیرا دل دکھایا ہے ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں تیرا دل نہیں دکھائیں گے. سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں بین الحرمین میں، اور بلند آواز سے مولا کو سلام کیجئے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب.  اتنا بڑا مجمع، 1 مہینے 10 روزے، 1 سال 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 1 سال
آواز 10 20 40 50 لوگوں کی آ رہی ہے، اپنے مولا کو سلام کرو۔ جانتے ہو سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تم مولا کو سلام کرتے ہو مولا ضرور جواب دیتے ہو، علیک السلام۔ اے مومن سب مل کے بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر پہ، میرا سلام حسین کے ننھے اصغر پہ، میرا سلام حسین کے بھتیجے قاسم پہ، جو شب عاشور بار بار چچا کے پاس آ رہے ہیں اور ایک سوال پوچھ رہے ہیں، چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے یا نہیں؟ چچا جان کل کیا میں بھی شہید ہو سکوں گا یا نہیں؟ حسین بار بار قاسم کو سینے سے لگا رہے ہیں، قاسم تم میں سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ قاسم بار بار پوچھ رہے ہیں، چچا کیا مجھے بھی کل اجازت ملے گی؟ اب جب قاسم نے بہت پوچھا مولا حسین نے فرمایا، قاسم تو بڑا ہے، کل کے شہیدوں میں تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اتنا سننا تھا ہاشمی خون جلال میں آیا، انگڑائی بند قبا ٹوٹے جلال میں آ کے پوچھا، چچا جان کیا یہ بے حیا قوم خیموں تک آ جائے گی؟ حسین کو قاسم کی ادا پسند آ گئی۔ حسین نے کہا، قاسم تیری زندگی میں کوئی خیموں تک نہیں آئے گا۔ عاشور کا دن آیا، عزادارو علی اکبر مارے گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، قاسم ابھی تک زندہ ہے۔ قاسم کی ماں نے کہا، بیٹا میری آقا زادی کے بچے شہید ہو گئے، تو ابھی تک کیوں زندہ ہے؟ قاسم نے کہا، اماں چچا اجازت نہیں دے رہے۔ اچانک قاسم کی ماں کو وہ تعویذ یاد آ گیا جو
حسن مولا نے دیا تھا، فرمایا جب بہت بڑی مصیبت آ جائے اس تعویذ کو کھولنا، فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا؟ تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا؟ بابا حسن نے لکھا تھا قاسم بیٹا کل کربلا میں نہیں رہوں گا، مگر بابا کی طرف سے اپنے کو چچا پہ او قربان کر دینا۔ قاسم خوش ہو گئے، تعویذ لے کر آ گئے، چچا جان اب تو اجازت دیجئے۔ حسین نے بھائی کا خط دیکھا، بھائی کا زمانہ یاد آ گیا، ہائے کہا قاسم چلا جا۔ عزادارو، قاسم کے مصائب پہ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، یتیم کے مصائب ہیں۔ قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، اب مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے، قاسم کی لڑائی کو دیکھ رہے ہیں۔ بی بی زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں، مولا حسین کو دیکھ رہی ہیں۔ قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہیں، بی بی زینب کو دیکھ رہی ہیں۔ قاسم لڑنے گئے، عباس کا شاگرد، علی کا پوتا، حسن کا بیٹا، ایک ایک کر کے ظالم آ رہے ہیں، فنار کر رہا ہے قاسم۔ بڑا ازرق نامی کوئی پہلوان تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، بڑے بہادر بڑے پہلوان، ایک ایک کر کے آئے، چھوٹے بچے قاسم نے سب کو فنار کیا۔ اب خود ازرق پہلوان لڑنے آیا، عجب نہیں مولا حسین قاسم کی ماں کے پاس آئے ہوں اور کہا ہو قاسم کی ماں قاسم کے لیے دعا کرو۔ ویسے مجھے قاسم پہ یقین ہے، مگر وہ ظالم کھا پی کے آیا ہے، میرا قاسم 3 دن کا ہائے پیاسا ہے۔ قاسم نے ازرق کو بھی فنار کیا۔ اب عمر ابن سعد نے کہا علی کا پوتا ہے، اکیلے اکیلے نہیں لڑ سکتے، عباس کا شاگرد ہے، پورا لشکر حملہ کرے۔ عزادارو، چھوٹا بچہ، ہزاروں کا لشکر، اور کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ پھینکا، کسی نے تلوار سے مارا۔ عزادارو، قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، اور زینب خیمے کے در سے گری، قاسم کی ماں سجدے میں گری۔ میرے اللہ تیرا شکریہ، میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے میری قربانی قبول کر دی۔ عزاداروں، ایک فارسی کا نوحہ سنانا چاہتا ہوں، حضرت قاسم کے مصائب ہیں، ترجمہ بھی سناؤں گا، دل تڑپ جائے گا۔ شاعر کہتا ہے جیسے قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے نا، قاسم نے آواز دی اے امو بیا قاسم تو خستے است۔ کیا مطلب؟ یعنی چچا جان قاسم بہت لڑا، چچا جان اب لڑ لڑ کے تھک گیا، چچا جان میں گھوڑے سے زمین میں گر گیا۔
ای عمو ببین قاسم تو خسته است، چچا تیرا قاسم تھک چکا ہے. اب یہ دوسرا مصرع سننا. جس کے گھر میں 12-13 سال کے بچے ہیں، اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا. اے عمو یعنی اے چچا جان، زیر سم اسب سینه ام شکسته است. یعنی چچا جان ایک گھوڑے کا پاؤں میرے سینے پہ آ گیا ہے. چچا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. چچا میں اماں کے شبیہ ہو گیا ہے. چچا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اب جیسے جیسے مصرے آگے جاتے ہیں مصائب سخت ہوتے ہیں. قاسم اب کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہتا ہے اے عمو بیا کن به حال ما نظر، آمده پدر حسن گریه می کند روبروی مادرم. کیا مطلب؟ یعنی چچا جان آ کر دیکھیے بابا حسن مجھ سے ملنے آئے ہیں. اماں زہرا میرے لاش پہ رو رہی ہے. چچا آپ بھی آ جائیے. لیکن اب شاعر کہتا ہے اچانک قاسم نے ایک سوال پوچھا. ای عمو کن به حال ما نظر، مادر چرا رو گرفته از پدر. چچا جان بابا حسن بھی آئے ہیں. چچا جان اماں زہرا بھی آئی ہے. لیکن چچا جان ایک عجیب منظر میں دیکھ رہا ہوں. چچا جان اماں زہرا اپنا چہرہ بابا حسن سے چھپا رہی ہے. بابا ماں تو بیٹے کی محرم ہوتی ہے، مگر اماں بابا حسن سے چہرہ کیوں چھپا رہی ہے؟ قدیمی مومن سمجھ گئے اشارہ ہے. ہائے اماں اپنا چہرہ کیوں چھپا رہی ہے؟ ماں تو بیٹے کی محرم ہوتی ہے. اب شاعر کہتا ہے اچانک قاسم نے کہا غرق شعله شد دلم اثر تو پا پیکرم. چچا جان میں پسلیوں کا درد بھول گیا. چچا جان میں اپنے مصائب بھول گیا. چچا جان میں اپنی پامال لاش بھول گیا. کیوں قاسم؟ کیونکہ میں نے وہ دیکھ لیا جو اماں بابا سے چھپا رہی تھی. میں نے دیکھا اماں کا چہرہ اور زخمی ہے. ہائے کسی ظالم نے اماں کو تماچا مارا ہے. اماں کا چہرہ خون سے رنگین ہے. عزادارو بی بی زہرا کے غم میں رونے والوں جانتے ہو جب بی بی در و دیوار کے درمیان تھی بی بی نے علی کو مدد کے لیے نہیں بلایا. بی بی نے حسن و حسین کو نہیں بلایا. جب بی بی کی پسلیاں ٹوٹی تھی بی بی نے کہا مہدی بیٹا جلدی آ جا.
بیوی نے کہا مہدی بیٹا جلدی آ جا، روتی ہوئی آنکھوں سے قاسم کے مصائب میں بی بی زہرا کا ماتم کرو یا زہرا یا زہرا، سب مل کے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بلند آواز سے بی بی کا نام بیماروں کے لیے شفا ہے۔ ایک 3 سال کے بچے نے التماس سے دعا کی ہے، جس نے التماس سے دعا کی ہے سب کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے بی بی کا نوحہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا، اب غور سے سننا، مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ لافتہ زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر رضادار کی ہے ماں زہرا یا زہرا، بلند آواز یا ہر عزادار کی ہے ماں زہرا۔ عزادار و مشہد کا واقعہ سنو، ایام فاطمیہ سے میں گاڑی میں بیٹھا، میرے بعد ایک شخص جو شیعہ نہیں تھا مسلمان تھا وہ بھی گاڑی میں بیٹھا، اس نے مجھ سے اور ڈرائیور سے جو ہم دونوں شیعہ تھے ہم دونوں سے پوچھا تم شیعہ 1000 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک زہرا کے غم میں کیوں روتے ہو؟ نہیں معلوم اچانک میرے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا جو شیعہ نہیں تھا، میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اگر خدا نخواستہ کوئی ظالم تیری اماں کو تماچا مارے کیا تو بلا پائے گا؟ وہ شیعہ نہیں تھا، وہ غصے میں آ کر کہتا ہے میں مر جاؤں گا، نہیں بھولوں گا۔ میں نے کہا ہم کیسے بھلائیں، ظالم نے اس زور سے تماچا مارا بی بی زمین پہ گری۔ ہم اپنی اماں زہرا کے غم میں روتے ہیں یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ہاتھوں کو سروں سے بلند امام زمانہ کو بلائی ہے۔ آخر تک کے مومنین ہاتھوں کو سروں سے بلند، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ امام زمانہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے، ایسا واسطہ دینا کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، کوئی ہاتھ نہ جھکائے، تھک بھی جائے تو نہ جھکائے۔ آپ کو واسطہ اس لمحے کا جب قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے، عزادارو دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے۔ عزادارو کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، بھوک میں، پیاس میں، شہادت میں، تیروں کے لگنے میں، تلواروں کے لگنے میں حسین مولا کے ساتھ شریک ہیں، لیکن بس ایک قاسم ہے
جو لاش کی پامالی میں شریک ہے. ایک حسین کی لاش پامال ہوئی تھی, ایک قاسم پامال ہوئے تھے, مگر عزادارو حسین اور قاسم کی لاش کی پامالی میں ایک فرق تھا. حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے, قاسم ابھی زندہ تھے. آئے گھوڑوں کا پاؤں سینے پہ, چچا میری پسلیاں. امام زمانہ آپ کو قاسم کی اور بی بی زہرا کے شکستہ پسلیوں کا غصد آ جائے. 5 مرتبہ بلند آواز سے یا صاحب زمان مولا 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 جان. پورا مجمع یا صاحب مولا 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 جان. یا صاحب مولا 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 جان. یا صاحب مولا 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 جان. یا صاحب زمان مولا. خدا تیرا شکریہ, تو نے مجھے مجلس میں آنے دیا. نعمت کا شکر ادا کرے. خدا تیرا شکریہ, تو نے مجھے غم حسین میں رونے دیا. خدا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے گے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور میری آنکھوں میں آنسو نہ ہوں. خدا مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. جن کے بچے بیمار ہیں, ایک نے التماس سے دعا کی 3 سال کا ان کا بچہ ہے, خدایا ان کے بچوں کو شفا نصیب فرما. ہم سب کو ہر روز 500 صلوات پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. خدایا ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. بانیان مجلس کی مشکلات کو دور فرما, ان کے رزق میں اضافہ فرما, ان کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. حاضرین مجلس کے مرحومین, بانیان مجلس کے مرحومین, ہمارے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. متوجہ زیارت.